ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا نام جو مفاہمت، جمہوریت اور صبر کی علامت مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کی مکمل داستان بیان کریں گے، کیسے وہ ایک عام سیاستدان سے ملک کے سب سے طاقتور عہدے تک پہنچے، کن مشکلات کا سامنا کیا اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کی سوانح عمر۔ سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے ایک نامور سیاستدان، سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں۔ ان کی زندگی سیاست، جدوجہد، عوامی خدمت اور پارلیمانی کردار سے بھری ہوئی ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی 9 جون 1952 کو پاکستان کے تاریخی شہر ملتان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ممتاز روحانی اور سیاسی خاندان سے ہے جو صدیوں سے خطہ ملتان میں دینی اور سماجی خدمات کے لیے مشہور ہے۔ گیلانی خاندان صوفیہ کرام اور سیاست میں گہرے اثرات رکھتا ہے۔ ان کے والد سید احمد محمود گیلانی ایک معزز سیاسی شخصیت ہے جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران بھی سرگرم کردار ادا کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی کا تعلق سید گھرانے سے اور یہ خاندان اپنے صوفیانی پس منظر اور مذہبی اثر و رسوخ کی وجہ سے ملتان اور جنوبی پنجاب میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنی ابتدائی تعلیم ملتان سے حاصل کی، بعد ازاں انہوں نے لاہور کے ایچیسن کالج سے تعلیم حاصل کی اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔ ان کی تعلیم نے انہیں نہ صرف ملکی سیاست کے تقاضوں سے روشناس کرایا بلکہ عوامی رابطے اور میڈیا کی اہمیت کو بھی سمجھنے میں مدد دی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1978 میں کیا۔ ابتدا میں وہ پاکستان مسلم لیگ PNA کے بعد وجود میں آنے والی شاخ میں شامل ہوئے اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیاست میں فعال رہے، لیکن بعد میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی جو ان کی سیاسی زندگی کا ایک بڑا موڑ تھا۔ 1988 میں جنرل محمد ضیاء الحق کے بعد انتخابات میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تو یوسف رضا گیلانی اس جماعت کے ساتھ جڑ گئے۔ انہیں بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ 1988 کے انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بے نظیر بھٹو نے انہیں وزیر سیاحت مقرر کیا۔ بعد میں وہ وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اور تعمیرات بھی رہے۔ 1993 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے پر سید یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے۔ بطور سپیکر انہوں نے پارلیمان کی بالادستی، اراکین کی آزادی رائے اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کیے۔ ان کے دور میں پارلیمنٹ کے کئی اہم فیصلے اور ترامیم کی بنیاد رکھی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں سید یوسف رضا گیلانی کو 2001 میں نیب کی جانب سے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تقریباً 5 سال قید میں رہے۔ بعض ان پر لگائے گئے الزامات میں سے اکثر کو عدالت نے ختم کر دیا اور وہ بحال ہو گئے۔ اس قید کے دوران بھی انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ قائم رکھا۔ 2008 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا۔ 25 مارچ 2008 کو وہ پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے کئی اہم اقدامات کیے۔ عدلیہ کی بحالی کا علاوہ صوبوں کے درمیان NFC ایوارڈ کا اجرا، 18ویں آئینی ترمیم کا نفاذ، پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے سید یوسف رضا گیلانی کو اس وقت توہین عدالت کے الزام میں نااہل قرار دیا جب انہوں نے عدالت کے حکم کے باوجود صدر آصف علی زرداری کے خلاف خط نہ لکھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہو گئے۔ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد بھی سید یوسف رضا گیلانی سیاست میں سرگرم رہے۔ 2021 میں وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشترکہ امیدوار کے طور پر سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ بعد ازاں وہ سینٹ میں قائد حزب اختلافی مقرر رہے۔ یوسف رضا گیلانی شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی سیاست میں سرگرم ہیں۔ ان کے بیٹے سید علی حیدر اور سید علی موسیٰ گیلانی قومی سطح پر نمایاں
کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے دور حکومت پر بدعنوانی کے الزامات بھی لگے، لیکن ان کی پارلیمانی خدمات اور آئینی ترامیم کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ سید دوشر رضا گیلانی کی زندگی جد و جہد، سیاسی فراست اور عوامی خدمت کی عکاس ہے۔ وہ ایک ایسے رہنما ہیں جنہوں نے قید و بند کی، صحبتیں برداشت کی، وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے اور ملک کی سیاست میں اپنا الگ مقام قائم کیا۔ ان کی خدمات آنے والی نسلوں کے لیے جمہوری اقدار اور صبر و استقامت کی مثال ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ تاریخی ویڈیو آپ کو پسند ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔